السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں اس ٹاپک کا نام ہے ربیع الاول کا مبارک مہینہ، خوشیوں بہار کا مہینہ۔ ربیع الاول وہ مبارک مہینہ ہے جس میں حضور پر نور رحمت دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اور ہم سب خوش ہیں اور خوش ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ ولیوں کے امام، عالم ربانی، محبوب سبحانی پیران پیر اعلیٰ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شرح آفاق کتاب غنیۃ الطالبین کے فضائل محرم میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا نہیں ہوئے بلکہ 10 محرم الحرام کو پیدا ہوئے ہیں، اور بریلوی مکتب فکر کے بزرگ اور مجدد اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ولادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 8 ربیع الاول ہے، اور وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 12 ربیع الاول ہے۔ بالکل اسی طرح اس مہینے میں ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داغ مفارقت بھی دے چکے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم اور ہمارے بزرگوں میں یہ مہینہ 12 وفات سے مشہور ہے۔ چنانچہ لگتے جگر رسول فاطمہ بتول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کی وجہ سے مصیبتیں ڈالی گئیں، اگر یہ دنوں پر ڈالی جاتی تو راتیں بن جاتی۔ اب ہم نے خوشی اور غم سنت کے مطابق ادا کرنا ہے، لہٰذا اگر ہم غم کرنے میں اتنے آپے سے باہر ہو جائیں کہ اپنے آپ کو زخمی کریں، بال نوچیں، جس طرح غلط ہے، بالکل اسی طرح خوشی میں بے پردگی، بھنگڑا، اللہ اور رسول کے نام کے ساتھ ڈھول ڈھمکے بجانا ناجائز ہوگا۔ اب ہم اس مہینے کو کس طرح گزاریں یا ہمیشہ کیا ذہن رکھیں، اس کے لیے عرض ہے کہ عید میلاد النبی میں 3 قسم کے کام ہوتے ہیں۔ پہلا، ربیع الاول اور دیگر مہینوں میں نعت شریف، حمد، سیرت پر تقاریر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات و کمالات پر بیان کرنا۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں، یہ کام مستحب اور مسنون ہے، بشرطے کہ ان کاموں کو 12 ربیع الاول کے ساتھ ہی خاص نہ کیا جائے کہ باقی سال یہ پروگرام، بلکہ کبھی کسی مہینے میں اور کبھی ربیع الاول میں یہ پروگرام کیے جائیں۔ اور الحمدللہ اب بھی تمام مکاتب فکر کا اس پر عمل ہے، اور سب اس قسم کے جلسے کرتے ہیں اور اس پر تواتر ہے، اور سب کلمہ پڑھنے والے مسلمان اس پر خوش ہیں الحمدللہ۔ کافر، منافق اور زندیق ہی اس پر خفا ہوں گے نعوذ باللہ، لیکن بعض حضرات جو اس دینی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے اعراض کر کے بدعات کرتے ہیں اور اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ آج خفا ہوئے ہیں، ان کی یہ بات غلط ہے۔ کون سا کلمہ گو ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خفا ہوگا؟ لیکن جو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلتے ہیں اور سیرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافل بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی بدعات اور گناہوں میں شریک نہیں ہوتے اور ان کو پیار سے سمجھاتے ہیں کہ بھائی، مردوں اور عورتوں کا اختلاط یعنی کہ اکٹھے بے پردہ مت کرو، نماز پڑھو، نعتوں کے ساتھ ڈھول ڈھمکے مت بجاؤ، قوالیاں مت سنو، قوالی میں گانا بجانے سے زیادہ گناہ ہے،
اور اس کو حلال سمجھنا کفر ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نام کے ساتھ ڈھول بجائے جاتے ہیں، جس میں انڈین گانوں سے زیادہ گناہ ہے۔ اور نماز جلوس کی نظر نہ کرو تو یہ لوگوں کو گمراہ کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خفا ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ ان کی عادت ہے۔ اگر تم انہیں کہو کہ قبروں پر سجدہ مت کرو، وہاں دھمال مت ڈالو، تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اولیاء اللہ کے منکر ہیں، قبروں پیروں کو نہیں مانتے۔ اگرچہ اولیاء کرام ہمارے سروں کا تاج، آنکھوں کا سرما، اور ہم ان کی قدموں کی خاک ہیں۔ نمبر 2، کھانا پکانا، حلوہ، چاول وغیرہ تقسیم کرنا اور صدقہ و خیرات اللہ تعالیٰ کے نام پر کرنا۔ تو جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے، اس میں پہلے قول کی تفصیل ہے کہ ان کھانوں کو کسی دن کے ساتھ خاص کرنا اور اس پر ہمیشگی اختیار کرنا غلط ہے، لیکن کبھی 12 ربیع الاول میں اور کبھی اس کے علاوہ دوسری تاریخوں میں اور کبھی دوسرے مہینوں میں کر لیا جائے تو یہ درست، بالکل درست ہوگا۔ صدقہ و خیرات میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر عید میلاد النبی میں بعض علاقوں اور جگہوں پر ساز کے ساتھ قوالی میں گانا بجانے سے زیادہ گناہ ہے اور اس کو حلال سمجھنا کفر ہے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ڈھول بجائے جاتے ہیں، جس میں انڈین گانوں کے سے زیادہ گناہ ہے۔ ساز کے ساتھ نعتیں، ڈانس، رقص، جلوس میں چلنا، چراغاں کرنا، مردوں اور عورتوں کا اختلاط، لاؤڈ سپیکر کا ظالمانہ استعمال کرنا اور دن رات چلائے رکھنا۔ بعض جگہوں پر اول دوم آنے والوں کو انعام میں کپ ٹرافی اور قرآن حکیم تیسرے نمبر پر آنے والے کو دینا۔ اگر جمعہ کا دن آ جائے تو 90% لوگوں کا نماز نہ پڑھنا لیکن جلوس میں چلتے رہنا۔ بعض جگہوں پر چراغاں کے لیے چوری کی بجلی استعمال کرنا، عورتوں کا سیرت کے جلسے مقرر کرنا اور فاحشہ فاسقہ عورتوں کا اس میں تقریریں کرنا، ٹی وی پر پورے سال فحاشی اور ڈانس کرنے والی سریلی آواز والی لڑکیوں کا فل میک اپ کر کے نعتیں پڑھنا، گاڑیاں روک روک کا بغیر اصول و ضوابط کے چندہ لینا، اور حلال و حرام اور مسلمان و کافر کی تمیز نہ کرنا اور معلوم نہیں کہ کہاں خرچ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو جہاں تک تیسری بات کا تعلق ہے، یہ کام سراسر حرام، ناجائز، گناہ، حدود سے تجاوز، ریاکاری اور دین اسلام کو بدنام اور ذلیل کرنا ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات میں جہاں تک جلوس کا ذکر ہے، 1400 سال تک کسی نے جلوس نہیں نکالے۔ یہ جلوس تو سب سے پہلے پاکستان کے ایک لاہوری نے نکالا تھا۔ یہ جلوس پاکستان بننے کے بعد مولوی عبد المجید اور حاجی عنایت اللہ لاہوری نے شروع کرائے۔ لہذا معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر بیانات کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوش ہونا اور دیگر شرکیہ بغیر ساز کے نعت خوانی عظیم مرکبت اور بڑے خیر و برکت والے کام ہیں۔ تاہم بدعات کرنا اور سیرت کے جلوسوں کے نام پر گناہ کے کام کرنا موجب لعنت ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔